بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، وہ کیا ہے جو ہر وقت ہر لمحہ ہمارے ساتھ رہتا ہے، جو ہماری رگوں میں خون کی طرح دوڑتا ہے اور ہمیں برائی کی طرف راغب کرتا ہے۔ انسان کا یہ ہم شکل ساتھی کون ہے جو موت تک ساتھ رہتا ہے اور ہماری موت کے بعد وہ کہاں چلا جاتا ہے، جو کہ بالکل ہماری طرح نظر آتا ہے اور وہ ہر وقت ہمارے ساتھ موجود ہوتا ہے۔ اسلامی روایتوں میں اسے قرین یا ہمزاد بھی کہا جاتا ہے۔ دراصل جب بھی کسی بچے کی پیدائش ہوتی ہے تو اس کے ساتھ ایک جن اور ایک فرشتہ پیدا ہوتا ہے۔ اس جن کو عربی میں ہمزاد کہتے ہیں۔ یہ انسانوں کو برائی کی طرف لے جاتا ہے، انسانی دماغ میں شر پیدا کرتا ہے اور موت تک اسی انسان کے ساتھ رہتا ہے۔ ہمزاد بالکل اسی انسان جیسا ہوتا ہے جس کے ساتھ وہ پیدا ہوتا ہے۔ علامہ ابن کثیر لکھتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے شیطان کو مہلت دی اور اس نے قسم کھائی کہ وہ انسانوں کو ہر وقت بہکاتا رہے گا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے چیلنج کو قبول کیا کہ اے ابلیس، تو جس طرح بھی چاہو قیامت تک کوشش کرتے رہو۔ یہ سن کر شیطان نے اللہ پاک سے کچھ ہتھیار طلب کیے تو اللہ پاک نے فرمایا کہ انسان کے ہر بچے کے ساتھ تیرا ایک بچہ پیدا ہوگا اور تجھے ان کے دلوں تک رسائی دی جائے گی اور تو خون کی طرح ان کی رگوں میں دوڑے گا۔ ناظرین، ہمزاد بالکل اسی انسان کی طرح ہوتا ہے۔ اس کا انداز، ہر طریقہ اور آواز بالکل اسی انسان کے جیسی ہوتی ہے جس کے ساتھ وہ پیدا ہوتا ہے۔ ناظرین، ہمزاد ہر وقت اس انسان کے ساتھ رہتا ہے، اس لیے اس انسان کے بارے میں ہر چیز جانتا ہے، وہ چیزیں بھی جو انسان تنہائی میں کرتا ہے اور وہ باتیں بھی جو اس نے دوسروں سے چھپائی ہوئی ہوتی ہیں۔ جب اس انسان کی موت ہو جاتی ہے تو اس کے ساتھ رہنے والا ہمزاد اس کا ساتھ چھوڑ دیتا ہے اور کسی غیبی مقام پر پہنچ جاتا ہے جہاں وہ قیامت تک رہے گا۔ مختلف علماء بیان کرتے ہیں کہ جو انسان نیک اور پرہیزگار ہوتا ہے اس کا ہمزاد بھی اسی کی صحبت میں رہ کر نیک بن جاتا ہے، اور جو شخص ہر وقت برائی کرنے میں مبتلا رہتا ہے اس کا ہمزاد بھی کافر اور مشرک بن جاتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایسا کوئی بھی آدمی یا عورت نہیں جس کے ساتھ ایک جن یا فرشتہ موکل نہ ہو۔ حضور کی یہ بات سن کر صحابہ کرام نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، کیا آپ کے ساتھ بھی؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا کہ ہاں، میرے ساتھ بھی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے مجھے اس پر غالب کر دیا ہے، اس لیے وہ اسلام قبول کر چکا ہے اور وہ مجھے بھلائی کے علاوہ اور کوئی ترغیب نہیں دیتا۔ جادو کی دنیا میں بھی ہمزاد کو ایک خاص اہمیت حاصل ہے، خاص طور پر کالے جادو میں۔ جادوگر یا عامل اپنے جادو کے زور پر ہمزاد کے ساتھ معاہدہ کرتے ہیں اور پھر اس کی مدد سے جائز اور ناجائز کام کرواتے ہیں، اور اس معاہدے کے بعد ہمزاد پوری طرح سے شیطان کا پیروکار بن جاتا ہے، وہ ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے۔ پھر جب کمزور عقیدہ رکھنے والے مسلمان مختلف عالموں اور جادوگروں کے پاس جاتے ہیں تو وہ عامل ان لوگوں کو ایسی ایسی باتیں بتاتے ہیں جسے اس شخص کے سوا اور کوئی نہیں جانتا، جس کی وجہ سے وہ لوگ ان عاملوں پر اندھا اعتماد کرنے لگتے ہیں، کیونکہ وہ جادوگر اس شخص کے ہمزاد سے اس کی تمام باتیں جان لیتے ہیں۔ پھر وہ لوگوں کو بے وقوف بناتے ہیں۔ ہمزاد کو قابو کرنا ایک انتہائی خطرناک کام ہے، کیونکہ موقع پاتے ہی ہمزاد عاملین اور جادوگروں کو ہلاک کر دیتے ہیں۔ اسی طرح سے ہمارے معاشرے میں ایسے بہت سے جادوگر موجود ہیں
جو ہم ذات پر قابو پا کر غیر شرعی اور حرام کام کرواتے ہیں، لیکن جب وہ ہم ذات کے قابو آ جاتے ہیں تو ان کا انجام بھی بہت عبرتناک ہوتا ہے۔